صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، اس آیت الکرسی کی فضیلت متعدد حدیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ وہ آیت الکرسی کے حوالے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگا کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیت الکرسی کی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اس طرح ہے؟ ناظرین، یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے ہیں جو ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان واقعات میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے
تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا، کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح سے ہیں یا کہ ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا، تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کسی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں کے شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان احادیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت الکرسی کی عظمت کئی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت کتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحم اللہ کا کہنا ہے، اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام ترمذی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو امامہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں سورہ بقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ۔ حشام جو کہ ابن عمار خطیب دمشق ہے، ان کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور طٰہٰ میں وانت الوجہ الحی القیوم ہے۔ ناظرین، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین، یہ فضیلت آیت الکرسی کے رازوں میں سے ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو دعائیں قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسل نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجیں۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ موت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔
ناظرین یاد رہے کہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ناظرین سینتوں کے معنی اونگ اور نوم ان کے معنی نیند کے ہے۔ ان دونوں کی نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، اسی کا نام مقام محمود ہے، جس کا ذکر سورہ اسراء میں آیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ ناظرین آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہیں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چیز چھپی ہوئی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں